اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال نکلے گا اور وہ 40 تک رہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ اسے تلاش کر کے ہلاک کر دیں گے۔ پھر لوگ 7 سال تک اسی طرح رہیں گے کہ 2 لوگوں کے بیچ کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے، تو زمین پر جو شخص بھی ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر پہاڑ کے بیچ میں بھی گھسا ہوا ہوگا تو ہوا وہاں پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ پھر بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، جن میں قضائے شہوت کے اعتبار سے پرندوں کی سی پھرتی اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے اور خون ریزی میں خونخوار جانوروں کی سی درندگی ہوگی۔ وہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے، نہ کسی برائی کو برائی۔ تو شیطان ان کے پاس انسانی شکل بنا کر آئے گا اور کہے گا کہ تم بات نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا، جس کی وہ تعمیل کریں گے۔ اس کے باوجود ان کو رزق کی کثرت حاصل ہوگی اور ان کی زندگی خوش و خرم ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اس کی آواز سنے گا اپنی گردن اسی طرف جھکا لے گا اور پھر اوپر اٹھائے گا، اور سب سے پہلا شخص جو اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا۔ تو وہ سور کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو جائے گا اور اس کے ارد گرد لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گے، یا فرمایا نازل فرمائیں گے، گویا کہ وہ شبنم ہے، یعنی پھوار کی شکل میں بارش ہوگی، جس سے انسانی جسم ہریالی کی طرح اگ آئیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے لوگوں، اپنے رب کی طرف چلو۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، ان کو ٹھہراؤ، ان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ پھر کہا جائے گا، ان میں سے جہنمیوں کو نکال دو۔ پوچھا جائے گا کہ کتنوں میں سے کتنوں لوگوں کو نکال دیں؟ ان کو بتایا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ تو یہ دن وہ ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہی وہ دن ہے جب پنڈلی کھولی جائے گی۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں پنڈلی کھولی جانے کا جو ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ نے اس سے قیامت کی سختیاں اور ہولناکیاں مراد لی ہے، لیکن ایک صحیح حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے جس طرح کی اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ میں گر جائے گا۔ البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منقے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ نون و قلم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کس طرح کی ہوگی، اسے وہ کس طرح کھولیں گے، اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم بلا شک اس کی آنکھوں، کان، ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی سلف اور محدثین کا مسلک ہے۔ احسن البیان۔ یا اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی جو پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔